اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب کا. ان کا سوال ہے کچھ احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، چاہے حدیث ہوں چاہے دنیا کے کسی بھی مسلک و مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارا مسلک یا ہمارا مذہب ان چیزوں کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ کسی امام کا یا کسی شخصیت کا مذاق اڑایا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بہت عظیم شخصیت کے حامل تھے، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، نیک اور متقی پرہیزگار آدمی تھے، ان کا مقام، ان کا درجہ جو ہے بہت اونچا ہے. کسی غیر مسلم کا مذاق بھی اگر اڑایا جائے، کسی غیر مسلم شخصیت کا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ امام صاحب کا مقام کیا تھا. بہت متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور ان تک اسلام کا جو کچھ حصہ پہنچا اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے اور مسائل ذکر کیے، لیکن ساتھ میں ان کا تقوی اور ورع اور ان کی پرہیزگاری تھی کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میری کوئی بات حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ کر کے حدیث کو اپنا لو، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا اندازہ تھا کہ ابھی تحقیق کا دور نہیں ہے، ہر چیز کو سمجھ پانے یا ہر چیز تک پہنچ پانے کا دور نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے مسائل میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ غلطی کر جائے، اور ایسا ہوا بھی. لہٰذا انہوں نے پہلے سے اپنے لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ میری کوئی بات اگر قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ سے ٹکراتی ہے تو اقوال صحابہ اور قرآن و حدیث کو اپنایا جائے اور میری بات کو چھوڑ دیا جائے. تو جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. یہ چیز اگر علمی تنقید کی حد تک، علمی اسالیب کی حد تک محدود ہے تب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ علمی اختلاف جو ہے اس کے اندر بدتمیزی یا کسی کی توہین یا کسی کی تنقیص نہیں ہوتی. محض یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں کی رائے یہ ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس طرح کا معاملہ ہے، لہذا اس کی رائے نہیں مانی جائے گی. اگر علمی انداز کی کوئی تنقید یا کوئی اختلاف ہے تو علمی بنیادوں پر، علمی آداب کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن توہین و تنقیص تک ہمیں نہیں جانا چاہیے.